بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عورت کے پیریڈز ختم ہونے کے بعد بغیر غسل کیے ہوئے جماع کر سکتے ہیں یا نہیں۔ عورت کے ایام ختم ہونے کے بعد، حیض ختم ہونے کے بعد، پیریڈ ختم ہونے کے بعد میں اس کا شوہر اس سے بغیر غسل کیے ہوئے، یعنی عورت نے غسل نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں، اس سچویشن میں وہ ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں، ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے جو ایام چلتے ہیں حیض کے، وہ ختم ہو گئے، تو چونکہ اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوگا، تو اگر کوئی عورت، کوئی خاتون غسل نہ کرے، حیض مکمل ہو گیا اس کا، اور بغیر غسل کیے ہوئے وہ اپنے شوہر سے ہم بستری کرے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ چونکہ جو لمٹ تھی، جو حیض تھا وہ تو ختم ہو گیا، جو پیریڈ تھا اس کا وہ تو ختم ہو گیا، اس میں تو وہ ہم بستری نہیں کر رہے ہیں، خون بند ہو گیا، تو ایسی صورت میں غسل کرنا ہی ضروری ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اس میں دو سچویشن کی خواتین پائی جاتی ہیں، دو طرح کی عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جس کی جو مدت ہوتی ہے، جو پیریڈ جس کا چلتا ہے، وہ 10 دن کا مکمل چلتا ہے، یعنی 10 دن اس کو مکمل حیض آتا ہے، خون آتا ہے۔ پہلی عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کو مکمل 10 دن خون آتا ہے، 10 دن حیض چلتا ہے اس کا، 10 دن تک پیریڈ چلتا رہتا ہے، تو جیسے ہی 10 دن ختم ہوئے، 10 دن مکمل ہو گئے، تو اب اس عورت کے لیے بغیر غسل کیے ہوئے اپنے شوہر سے ڈائریکٹ جماع کرنا، ہم بستری کرنا جائز ہو جاتا ہے، جس کے 10 دن مکمل ہو چکے ہیں اور جس کو 10 دن حیض آتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کے بعد نمبر آتا ہے ان خواتین کا، ان عورتوں کا کہ جن کی مدت 10 دن نہیں ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل 6 دن کی ان کی مدت ہوتی ہے پیریڈ کی، 6 دن ان کو پیریڈ آتا ہے مہینے میں، 6 دن یا 7 دن ان کو پیریڈ آتا ہے، کوئی بھی ایک دن متعین ہو گیا ہے، 6 دن ہو یا 7 دن ہو، اس کی وہ مدت بن گئی ہے کہ اتنے ہی دن اس کو پیریڈ آئے گا، باقی 3 دن جو ہے اس میں پیریڈ نہیں آتا ہے 10 دن میں۔ تو اب کیا کرے گی یہ عورت کہ اگر کسی کو مثال کے طور پر 6 دن پیریڈ آتا ہے، 6 ڈیز کے بعد جب 6 دن مکمل ہو گئے، اور 6 دن مکمل ہونے کے بعد میں اب اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ غسل کرے اور پھر وہ ہم بستری کرے۔ لیکن اگر اس کے 6 دن مکمل ہونے کے بعد میں اتنا وقت گزر جائے کہ جس میں وہ اس وقت کی نماز ادا کر سکے جو اس کا اگلا وقت ہے، اگلا وقت سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی عورت کی جو مدت تھی 6 دن کی تھی، اور خون بند ہوا اس کا ظہر کے بعد، خون بند ہوا ظہر سے لے کر عصر کے جو درمیان کا جو وقفہ ہے، اس درمیان اس عورت کا خون بند ہوا ہے، تو اس عورت کا جو خون بند ہوا ہے وہ ظہر کے بعد بند ہوا ہے، تو ظہر کے بعد میں جو عصر کا وقت آیا ہے، اب وہ مکمل عصر کا وقت ایسے ہی گزار دے، عصر سے لے کر مغرب تک کا جو پیریڈ ہے، مغرب تک کا جو وقت ہے، وہ اس کو ایسے ہی گزار دے، اور اس درمیان کوئی خون نہ آئے عورت کا، تو پھر مغرب کے بعد میں ہم بستری کر سکتے ہیں بغیر غسل کے، جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل کیا جائے اور پھر بعد میں ہم بستری کی جائے۔ اس سے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ جراثیم وغیرہ لگ سکتے ہیں اور خطرہ اور بیماری کا رہ سکتا ہے، کہ بالکل صاف صفائی کر کے اچھے طریقے سے غسل کر کے جب ہم بستری کریں۔ لیکن اگر کوئی عورت غسل نہ کرے اور ایک وقت نماز کا گزر گیا، اور اس کی جو لمٹ تھی، اس کی جو مدت تھی، اس کا جو پیریڈ چلتا ہے وہ 6 دن کا چلتا ہے، اور 6 دن مکمل ہونے کے بعد ایک نماز کا وقت گزر گیا، ایک نماز کا وقت گزر گیا کہ جس میں وہ غسل کر کے، یعنی نہا کر کے نماز ادا کر سکتی ہے، اتنا وقت گزر گیا، اور وہ غسل کیے بغیر بھی ہم بستری اور جماع کر سکتی ہے اپنے شوہر سے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل کر لے اور جب ہم بستری کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے کہ جس کی لمٹ 6 دن تھی، 6 دن کی مدت تھی اس کی، 6 دن پیریڈ آتا ہے اس کو، لیکن اس نے 5 دن میں ہی کیا اس کا خون رک گیا، اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا جو پیریڈ کا ٹائم ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس درمیان وہ اگر وہ ہم بستری کر لے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس کو بعد میں صدقہ کرنا چاہیے، اور 6 دن مکمل ہونے کے بعد تو یہ سچویشن پیش آ سکتی ہے کہ بغیر غسل کیے ہوئے ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے، پہلے غسل کرنا چاہیے۔ لیکن مکمل ایک نماز کا وقت گزر جائے اور 6 دن بھی اس کی جو پیریڈ کا ٹائم تھا یہ بھی مکمل ہو جائے، تو پھر وہ بغیر غسل کیے ہوئے ہم بستری کر سکتی ہے، ورنہ تو نہیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھ کے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔